شہزادہ عالمزیب ایک نہایت خوبصورت اور نیک دل شہزادہ تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے شروع سے ہی اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تھی۔ اس لیے جب وہ بڑا ہوا تو ذہین بھی تھا اور تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ کو امید تھی کہ جب وہ اس کے بعد تخت سنبھالے گا تو ایک بہترین حکمران ثابت ہوگا۔ ایک روز اس نے شہزادے عالمزیب کو طلب کیا اور بولا، شہزادے، ہمارے بعد تم نے ہی یہ تخت سنبھالنا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ تخت سنبھالنے سے پہلے تم دنیا کو گھوم پھر کر دیکھ لو۔ اس سے تمہیں بہت سی باتیں پتہ چلیں گی اور تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ یہ تجربہ بعد میں تمہارے بہت کام آئے گا۔ بس اب تم اپنے سفر کی تیاری شروع کر دو۔ یہ یاد رکھنا کہ تم ایک عام اور غریب آدمی کی حیثیت سے اپنے سفر پر روانہ ہوگے۔ محل سے نکلتے ہوئے نہ تو تمہارے پاس رقم ہوگی اور نہ ہی سواری کے لیے گھوڑا۔ اپنے اخراجات کے لیے تمہیں محنت مزدوری کرنا ہوگی۔ اس سے تم یہ جان سکو گے کہ ہمارے ملک کے غریب لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور انہیں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جب تم واپس محل میں آؤ تو تمہارے پاس ایک اچھی خاصی رقم ہونا چاہیے۔ یہ رقم تمہیں اپنی محنت، ایمانداری اور ذہانت سے حاصل کرنا ہوگی۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا شہزادہ ہمارے بعد واقعی اس ملک کا بادشاہ بننے کے لائق ہے۔ شہزادہ عالمزیب نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے کہے پر عمل کرے گا۔ پھر اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے جانے کی خبر ملکہ کو ہوئی تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی بھانپ کر شہزادے نے ماں کو تسلی دی اور کہا، امی حضور، مجھے یہ اچھا موقع ملا ہے۔ میں دنیا میں گھوموں پھروں گا تو کچھ نہ کچھ سیکھوں گا ہی۔ یہ تجربہ بہت ضروری ہے اور آئندہ زندگی میں بہت کام آئے گا۔ ملکہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے روز شہزادہ عالمزیب سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر نہ تو شاہی لباس تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کا گھوڑا تھا۔ وہ عام کپڑے پہن کر محل سے نکلا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کی جیبوں میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ وہ صبح کے وقت محل سے نکلا تھا اور اب دوپہر ہو گئی تھی۔ اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا تھا۔ بہت سی بستیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب اس کے سامنے چٹیل میدان تھا۔ اب اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ کچھ دور آگے چلا تو اسے ایک جنگل نظر آیا۔ جنگل میں بہت سے پھلوں کے درخت تھے۔ اس نے درختوں سے پھل توڑ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائی۔ وہاں بیروں کی جھاڑیاں بھی تھیں جن میں سرخ سرخ میٹھے بیر لگے تھے۔ اس نے ان بیروں کو توڑ کر اپنی جیبوں میں بھر لیا تاکہ پھر بھوک لگے تو انہیں کھا سکے۔ قریب ہی ایک دریا بہہ رہا تھا۔ اس نے دریا سے پانی پیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی آبادی میں پہنچ جائے تو پھر سوچے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کا نام لے کر آگے کی جانب چل پڑا۔ اسے چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر وہ تھا کہ بغیر رکے چلا ہی جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے آبادی کے آثار نظر آئے۔ چھوٹے چھوٹے گھر اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ خوش ہو گیا اور اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ اس آبادی میں پہنچ گیا۔ وہ ایک گاؤں تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا، ایک آدمی اس کی طرف آیا اور بولا، تم اجنبی معلوم دیتے ہو، کیا کسی کام کی تلاش میں ہو؟ شہزادہ عالمزیب نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس کچھ رقم جمع ہو جائے اور میں دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو سکوں۔ وہ آدمی یہ سن کر خوش ہو گیا اور اسے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر میں اس کی بیوی، ایک بیٹا اور بیٹی تھے۔ وہ سب شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر میں اس آدمی کی بیوی نے کھانا تیار کر لیا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام بہرام ہے۔ میں نے چند روز پہلے گاؤں میں کچھ زمین خریدی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس پر کھیتی باڑی شروع کروں، مگر وہ زمین بہت اونچی نیچی ہے، میں اس کو ہموار نہیں کر سکتا۔ اس کام کو تم کرو گے۔ جب زمین ہموار ہو جائے گی اور اس میں بیج بو دیے جائیں گے تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ میں تمہاری محنت کے بدلے اتنی رقم دوں گا کہ تم مزے سے دنیا کی سیر کر سکو۔ شہزادہ عالمزیب نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی۔ اگلے روز بہرام کے ساتھ اس کی زمین پر پہنچ کر کام شروع کر دیا اور بہرام چلا گیا۔ اچانک شہزادہ عالمزیب کی کدال کسی دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے وہاں سے مٹی کو ہاتھوں سے ہٹایا تو اسے پیتل کی ایک ہنڈیا نظر آئی۔
اس پر ایک ڈھکن ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ڈھکن کو اٹھا کر اندر جھانکا تو ہنڈیا میں چمچماتی ہوئی سونے کی اشرفیاں نظر آئیں۔ وہ ان اشرفیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس ہنڈیا کو دوبارہ سے ڈھک دیا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر تک اس نے ساری زمین کو ہموار کر دیا تھا۔ اس نے پوری زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کم گہری نالیاں بھی بنا دی تھیں تاکہ ان میں بیجوں کو بویا جا سکے۔ یہ بہت مشقت کا کام تھا مگر وہ بڑی جانفشانی سے لگا رہا۔ اس قدر محنت کا کام کرنے کی وجہ سے شہزادہ عالمگیر کو تھکن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بہرام کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ جب واپس آیا تو شہزادہ اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ اس کے کھیتوں کی زمین بالکل ہموار ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی محنت اور کام کی بہت تعریف کی۔ بہرام اپنے ساتھ گھر سے کھانا بھی لایا تھا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ شہزادے نے ابھی تک اسے اشرفیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دوسرے روز جب بیج ڈالنے کی باری آئی تو شہزادے نے بہرام کو وہ ہنڈیا دکھائی۔ بہرام بہت خوش ہوا اور بولا، تم تو بہت ایماندار لڑکے ہو۔ تم چاہتے تو چپکے سے اس ہنڈیا کو نکال کر چلے جاتے۔ میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں۔ میں اس میں موجود آدھی اشرفیاں تمہیں بھی دوں گا۔ شہزادہ عالم نے اسے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ ہنڈیا میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ بہرام نے 500 اشرفیاں اسے دے دیں۔ شہزادہ سوچنے لگا کہ ان اشرفیوں کا کیا کرے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اسی گاؤں میں پھل کے درختوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس کا مالک اسے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ عالمگیر نے ان اشرفیوں سے وہ باغ خرید لیا۔ گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مزدوری کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ لوگوں کو باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ شہزادہ عالمگیر کو گاؤں میں رہتے ہوئے کافی روز ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ اپنے پھلوں کے باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا اور بہرام کے کھیتوں میں کام بھی کرتا تھا۔ ایک روز اس نے بہرام سے کہا، اپنا ملک دیکھنے کا سفر تو ادھورا ہی رہ گیا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری غیر موجودگی میں میرے پھلوں کے باغ کی دیکھ بھال کر سکیں۔ بہرام نے اس کام کی حامی بھر لی۔ شہزادہ عالمگیر دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس اب پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بہرام نے چلتے ہوئے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کی مزدوری بھی دے دی تھی۔ شہزادہ عالمگیر نے ایک بہترین قسم کا گھوڑا خریدا جس کی وجہ سے اسے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ چونکہ اب اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی اس لیے اب اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کسی بھی گاؤں یا شہر کی سرائے میں قیام کرتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا، ان کے مسائل کا مشاہدہ کرتا اور پھر آگے چل پڑتا۔ اس سفر میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اسے اس بات سے اچھی طرح واقفیت ہو گئی تھی کہ غریب لوگ کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ محل جا کر بادشاہ سے کہہ کر ان سب مشکلات کا خاتمہ کروائے گا۔ اسے محل سے نکلے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کو اب بادشاہ اور ملکہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اسی عرصے میں اس نے تقریباً پورا ملک گھوم لیا تھا۔ اب اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے وہ بہرام کے گاؤں پہنچا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کا وہ باغ جو اس نے خریدا تھا مختلف قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ باغ کے نگرانوں نے بڑی محنت سے کام کیا تھا۔ بہرام نے اسے بتایا کہ اس کے باغ کے پھل بہت اچھی قیمت پر فروخت ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک اشرفیوں کی تھیلی شہزادہ عالمگیر کے حوالے کی اور بولا، باغ کے سارے اخراجات نکال کر یہ اشرفیاں بچی ہیں، انہیں سنبھال کر اپنے پاس رکھو۔ شہزادہ عالمگیر نے اشرفیوں کی تھیلی لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ ابا حضور نے یہی حکم دیا تھا کہ میں واپس آؤں تو میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس نے بہرام کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بہرام کو جب پتہ چلا کہ وہ اس ملک کا شہزادہ ہے تو وہ پریشان ہو گیا اور بولا، شہزادہ معاف فرمائیے گا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ شہزادے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو کبھی میں آپ سے اپنے کھیتوں میں کام نہ کرواتا، مجھے معاف کر دیجیے۔ شہزادہ عالمگیر نے کہا، میں شہزادہ ضرور تھا مگر ایک غریب شہزادہ تھا۔ میں محل سے نکلا تو میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ آپ نے تو مجھ پر احسان کیا تھا، آپ ہی کی وجہ سے تو میں اس قابل ہوا ہوں کہ اپنے ابا جان کی نظروں میں سرخ رو ہو سکوں۔ اس کی بات سن کر بہرام کو کچھ اطمینان ہوا۔ شہزادے نے پھر کہا، اب میرے اس باغ کے مالک آپ ہیں،
اس میں کام کرنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہرام نے اس سے اس بات کا وعدہ کر لیا۔ اگلے روز شہزادہ اپنے محل میں آ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی اشرفیاں اور سونے کے سکے بادشاہ کو دکھائے اور بولا، ابا حضور، آپ کے حکم کے مطابق میں نے ایک غریب آدمی کے بھیس میں پورا ملک دیکھ لیا ہے۔ محل میں بیٹھ کر جو باتیں مجھے نہیں پتہ تھیں، میں اب ان سے واقف ہو گیا ہوں۔ ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ بہت تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد غریب ہے، کیونکہ ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ بہت سے بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کسی ہنر سے واقف نہیں ہے۔ بادشاہ شہزادہ عالمگیر کی یہ تمام باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، شہزادے، ہمیں معلوم ہے یہ تمام باتیں جاننے کے لیے تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر ان باتوں سے ہماری بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ بادشاہ نے دوسرے دن ہی ان تمام کاموں کی بہتری کے لیے حکم جاری کر دیا۔ چند ہی روز میں بادشاہ کے احکامات کی تعمیل کر دی گئی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس کے ملک کے لوگوں کے حالات ان اقدامات کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئے۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ عالمگیر یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کے ملک کے لوگ اب ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔